دوستو کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی زندگی سے تو جا چکا ہے لیکن آپ کے دماغ سے آج تک نہیں گیا؟ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اسی کا خیال آتا ہے، رات سونے لگے تو آخری سوچ بھی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ آپ خود کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، مجھے اسے بھول جانا چاہیے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں آپ کا دل اور دماغ دوبارہ اسی کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ سچی محبت ہے یا پھر آپ صرف ایک عادت کے قیدی بن چکے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، اگر وہ شخص واپس بھی نہ آئے تو کیا آپ کبھی اس جنون سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی انسان کو بھلا نہیں پا رہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اکثر اوقات آپ اس انسان سے نہیں، اپنے دماغ کی بنائی ہوئی ایک عادت سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا دماغ بار بار اسی شخص کو یاد کرتا ہے کیونکہ اس نے اسے خوشی، امید اور سکون کا ذریعہ سمجھ لیا تھا۔ اس لیے جب وہ شخص چلا جاتا ہے تو صرف دل نہیں ٹوٹتا، دماغ بھی اس کی کمی کے خلاف مزاحمت کرنے لگتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جذباتی باتیں نہیں کریں گے بلکہ نفسیات کی روشنی میں سمجھیں گے کہ آخر ایک انسان ہمارے ذہن پر اس قدر حاوی کیوں ہو جاتا ہے، اور پھر 5 ایسے عملی سٹیپ سیکھیں گے جن کی مدد سے آپ آہستہ آہستہ اس جنون سے باہر نکل سکتے ہیں، اپنی ذہنی آزادی واپس حاصل کر سکتے ہیں اور دوبارہ اپنی زندگی پر اپنا اختیار قائم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ محبت نہیں بلکہ آپ کے دماغ کی کیمسٹری ہے۔ محبت نہیں، دماغ کا ریوارڈ سسٹم۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اکثر اوقات ہم صرف ایک انسان سے نہیں بلکہ اس احساس کے عادی ہو جاتے ہیں جو وہ انسان ہمیں دیتا ہے۔ جب وہ آپ کو میسج کرتا تھا، آپ کی تعریف کرتا تھا یا آپ سے محبت کا اظہار کرتا تھا تو آپ کے دماغ میں ایک کیمیکل خارج ہوتا تھا جسے ڈوپامین کہتے ہیں۔ یہی کیمیکل خوشی، امید اور انعام کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ایسا ایسا آپ کا دماغ یہ سیکھ لیتا ہے کہ اگر خوش ہونا ہے تو اس شخص کی طرف جانا ہے۔ پھر ایک دن وہ شخص اچانک زندگی سے چلا جاتا ہے، وہ میسج کا جواب دینا چھوڑ دیتا ہے، وہ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے یا آپ کی زندگی سے مکمل چلا جاتا ہے، لیکن دماغ اپنی عادت فوراً نہیں چھوڑتا۔ اس لیے آپ بار بار فون اٹھاتے ہیں، اس کا نمبر دیکھتے ہیں، اس کی پروفائل چیک کرتے ہیں یا دل چاہتا ہے کہ شاید اس کا کوئی میسج آ گیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صرف اس شخص کو نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے بلکہ آپ کا دماغ دوبارہ وہی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے جس کا وہ عادی بن چکا ہے۔ اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھے۔ فرض کریں ایک شخص ہر صبح چائے پینے کا عادی ہے، اگر ایک دن اچانک اسے چائے نہ ملے تو سارا دن بے چینی، سر درد یا چڑچڑاپن محسوس ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چائے اس کی زندگی ہے بلکہ اس کا جسم اس عادت کا عادی ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح دل ٹوٹنے کے بعد جو بے چینی، بار بار فون چیک کرنا اور اس شخص کی یاد آنا محسوس ہوتا ہے وہ صرف محبت نہیں ہوتی، بہت حد تک آپ کے دماغ کی ویڈرال یعنی پرانی عادت چھوٹنے پر ہونے والی فطری مزاحمت ہوتی ہے۔ ادھوری کہانی دماغ سے کیوں نہیں نکلتی؟ اب سوال یہ کہ اگر وہ شخص جا چکا ہے تو پھر آپ کا دماغ اسے چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب نفسیات کے ایک دلچسپ اصول میں چھپا ہے جسے زیگارنک ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس اصول کے مطابق انسان کا دماغ مکمل کہانیوں کے مقابلے میں ادھوری کہانیوں کو زیادہ دیر تک یاد رکھتا ہے۔ اس لیے جب کوئی رشتہ اچانک ختم ہو جائے، بغیر کسی واضح وجہ کے، بغیر آخری گفتگو کے یا بغیر اس سوال کے جواب کے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، تو دماغ اسے قبول نہیں کرتا۔ وہ بار بار ماضی کی طرف واپس جاتا ہے اور ایک ہی سوال دہراتا رہتا ہے، شاید اگر میں اس دن یہ بات کہہ دیتا، شاید اگر میں تھوڑا صبر کر لیتا، شاید اگر میں اسے ایک موقع اور دے دیتا، اور یہی شاید اگر انسان کو مہینوں بلکہ بعض اوقات برسوں تک ماضی کا قیدی بنائے رکھتا ہے۔ لیکن ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو وہ جواب کبھی نہیں ملتا جس کا وہ انتظار کرتے ہیں، اور اگر مل بھی جائے تو اکثر دل کو سکون نہیں ملتا کیونکہ مسئلہ جواب کا نہیں، دماغ کے ادھورے پن کا ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، کلوجر کسی دوسرے انسان کے الفاظ سے نہیں بنتا بلکہ اس دن بنتا ہے جب آپ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب ملنا ضروری نہیں ہوتا۔ جب آپ ماضی سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی آہستہ آہستہ اس ادھوری کہانی کی فائل بند کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی لمحہ حقیقی شفا کی ابتدا ہوتا ہے۔ اب تک آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ مسئلہ صرف محبت کا نہیں بلکہ آپ کے دماغ کی کیمسٹری اور ادھورے جذبات کا بھی ہے، لیکن صرف وجہ جان لینا کافی نہیں ہوتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس ذہنی قید سے باہر کیسے نکلا جائے۔ اب ہم بات کریں گے ان 5 عملی مراحل کی جو آپ کے دماغ کو آہستہ آہستہ اس جنون سے آزاد کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ پہلا سٹیپ، مکمل رابطہ ختم کریں، نو کنٹیکٹ رول۔
اگر آپ واقعہ اس جنون سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اور سب سے مشکل قدم نو کنٹیکٹ رول ہے۔ اس کا مطلب کسی کو سزا دینا یا اسے اپنی کمی محسوس کروانا نہیں، بلکہ اپنے دماغ کو شفا یاب ہونے کا موقع دینا ہے۔ جب آپ بار بار اس کی پروفائل دیکھتے ہیں، پرانی تصویریں کھولتے ہیں، میسیجز پڑھتے ہیں یا اس کا لاسٹ سین چیک کرتے ہیں تو آپ کا دماغ ہر بار یہی سمجھتا ہے کہ یہ شخص اب بھی آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ یوں شفا کا عمل دوبارہ وہیں آ کر رک جاتا ہے۔ اسے ایک زخم کی مثال سے سمجھے۔ فرض کریں آپ کے ہاتھ پر گہرا زخم ہے، ڈاکٹر اس پر مرہم لگا کر پٹی باندھ دیتا ہے، لیکن آپ ہر چند گھنٹوں بعد پٹی کھول کر زخم دیکھنے لگتے ہیں۔ کیا وہ زخم بھرے گا؟ یقیناً نہیں، ہر بار وہ دوبارہ تازہ ہو جائے گا۔ بالکل یہی کام آپ اپنے دل کے ساتھ کرتے ہیں جب بار بار ماضی کو چیک کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کی پروفائل، تصاویر، میسیجز اور ہر اس چیز سے دور ہو جائیں جو اس کی یاد کو بار بار زندہ کرتی ہے۔ شروع میں یہ 1-2 دن مشکل ضرور لگے گا، لیکن یہی مشکل آپ کی شفا کی پہلی سیڑھی ہے۔ یاد رکھیں، ہیلنگ کا مطلب ماضی کو بار بار دیکھنا نہیں، بلکہ اپنے دماغ کو نئے مستقبل کی طرف بڑھنے کا موقع دینا ہے۔ جب آپ ایموشنل ٹریگر سے دور رہتے ہیں تو آہستہ دماغ بھی یہ قبول کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا سٹیپ، اپنے خیالات کے غلام نہیں، مالک بنے۔ زیادہ تر لوگ کسی کو بھلانے کے لیے ایک ہی غلطی کرتے ہیں، وہ خود سے کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے، لیکن نفسیات بتاتی ہے کہ جتنا آپ کسی خیال کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہو کر واپس آتا ہے۔ اس لیے خیالات سے لڑنے کے بجائے انہیں صرف آبزرو کرنا سیکھیں، یعنی جب اس شخص کی یاد آئے تو فوراً اس کے پیچھے نہ چل پڑے، صرف خود سے کہیں کہ یہ ایک خیال ہے، حقیقت نہیں۔ یہی طریقہ ریفارمنگ کہلاتا ہے، یعنی اپنے خیالات کا مطلب بدل دینا۔ مثلا اگر آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ میں اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا تو فوراً خود سے کہیں کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ میرے دماغ کی پرانی عادت بول رہی ہے۔ جب آپ ایک ہی خیال کو نئے زاویے سے دیکھتے ہیں تو اس کی طاقت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ ایک اور چیز سے بھی بچنا ضروری ہے جسے نفسیات میں رومینیشن کہتے ہیں، یعنی ایک ہی بات کو بار بار سوچتے رہنا۔ اگر ایسا ہو جاتا، اگر میں یہ کہہ دیتا، شاید وہ واپس آ جائے۔ یہ مسلسل سوچنا مسئلہ حل نہیں کرتا بلکہ درد کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر خیال پر یقین کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ خیال آنا ایک فطری عمل ہے، لیکن اس خیال کو کتنی اہمیت دینی ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ جس دن آپ نے اپنے خیالات کو صرف دیکھنا سیکھ لیا، ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا، اسی دن آپ کا دماغ آہستہ آہستہ ماضی کی گرفت سے آزاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا قدم، حقیقت کو لکھیں، تصور کو توڑ دیں۔ جب کوئی رشتہ ختم ہوتا ہے تو ہمارا دماغ اکثر حقیقت کو نہیں بلکہ خوبصورت یادوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ چند اچھے لمحوں کو بار بار دہراتا ہے اور آہستہ آہستہ میں یہ یقین دلانے لگتا ہے کہ شاید وہی شخص ہماری خوشی کا واحد ذریعہ تھا۔ یہی وہ فینٹیسی ہے جو انسان کو ماضی سے باندھے رکھتی ہے۔ اس فریب کو توڑنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے قلم اور کاغذ۔ ایک کاغذ لیں اور اس رشتے کی حقیقت لکھنا شروع کریں۔ خود سے ایمانداری کے ساتھ پوچھیں، کیا مجھے ہمیشہ عزت ملی؟ کیا میری بات سنی جاتی تھی؟ کیا میں اس رشتے میں واقعہ خوش تھا یا میں صرف کھونے کے خوف میں جیتا رہا؟ اس کے بعد رشتے کے ریڈ فلیگ بھی لکھیں، وہ عادتیں، وہ رویے اور وہ واقعات جنہیں آپ نے محبت کے نام پر نظر انداز کر دیا تھا۔ جب یہ سب باتیں کاغذ پر آتی ہیں تو دماغ آہستہ آہستہ حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اس شخص کو نہیں یاد کر رہے ہوتے بلکہ اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ایک خوبصورت تصویر کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت ہمیشہ تصور سے مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے حقیقی کلوجر کسی دوسرے انسان کو معاف کرنا یا اس کے واپس آنے سے نہیں ملتا۔ کلوجر اس دن ملتا ہے جب آپ خود حقیقت کو مان لیتے ہیں، ماضی کو جیسا تھا ویسا دیکھتے ہیں، نہ کہ جیسا آپ دیکھنا چاہتے تھے۔ اور جب حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو وہ خیالی دنیا جس نے آپ کو قید کر رکھا تھا آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھا قدم، اپنے دماغ کو خوشی کا نیا راستہ دیں۔ جب ایک شخص آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے تو صرف ایک رشتہ ختم نہیں ہوتا بلکہ آپ کے دماغ کا وہ ذریعہ بھی ختم ہو جاتا ہے جس سے اسے خوشی اور سکون ملتا تھا۔ اگر آپ اس خالی جگہ کو کسی نئی چیز سے نہیں بھریں گے تو دماغ بار بار اس پرانی یاد کی طرف واپس جائے گا۔ اس لیے شفا کا مطلب صرف کسی کو بھولنا نہیں بلکہ اپنے دماغ کو خوشی کے نئے ذرائع دینا بھی ہے۔ اس کی شروعات چھوٹی چھوٹی عادتوں سے کریں۔ روزانہ 30 منٹ چہل قدمی کریں، ورزش کریں، کوئی نئی کتاب پڑھیں، کوئی نیا ہنر سیکھیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کے اندر مثبت توانائی پیدا کریں۔ جب آپ نئے تجربات کرتے ہیں تو دماغ آہستہ آہستہ نئے ڈوپامین سورسز بنانا شروع کر دیتا ہے اور پرانی وابستگی کی شدت کم ہونے لگتی ہے۔ اگر اچانک اس شخص کی یاد بہت شدت سے آنے لگے تو ایک آسان نفسیاتی تکنیک استعمال کریں جسے 1 2 3 4 5 گراؤنڈنگ ٹیکنیک کہتے ہیں۔ اپنے ارد گرد 5 چیزیں دیکھیں، 4 چیزوں کو چھوئیں، 3 آوازیں سنیں، 2 خوشبوئیں محسوس کریں،
اور ایک ذائقے پر توجہ دیں۔ یہ طریقہ آپ کے دماغ کو ماضی سے نکال کر موجودہ لمحے میں واپس لے آتا ہے اور بے چینی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یاد رکھیں، دماغ ہمیشہ خالی جگہ کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ اسے نئی عادتیں، نئے مقاصد اور نئی خوشیاں نہیں دیں گے تو وہ پرانی یادوں کو ہی اپنا سہارا بنائے رکھے گا۔ اس لیے ماضی کو بھلانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کو اتنا بامقصد بنا دیں کہ ماضی خود بخود اپنی اہمیت کھونے لگے۔ 5واں قدم، معاف کریں تاکہ آپ آزاد ہو سکیں۔ اس سفر کا آخری اور شاید سب سے مشکل قدم معاف کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے انسان کے رویے کو درست قرار دے رہے ہیں یا جو کچھ اس نے کیا وہ سب بھول جائیں۔ معاف کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے دل سے اس بوجھ کو اتارنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ خود کو بھی معاف کریں۔ بہت سے لوگ برسوں خود کو سزا دیتے رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں یہ فیصلہ نہ لیتا، کاش میں اسے جانے سے روک لیتا۔ لیکن حقیقت یہ کہ ہم سب اپنے وقت کے شعور اور حالات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ ماضی کو بدلنا کسی کے اختیار میں نہیں، لیکن اس سے سیکھ کر آگے بڑھنا ضرور ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ماضی کو پکڑے رہنا دوسرے انسان کو سزا نہیں دیتا، بلکہ آپ کے اپنے دل کو تھکا دیتا ہے۔ جب تک آپ غصے، پچھتاوے اور شکایت کو سینے سے لگائے رکھیں گے، تب تک آپ کا ایک حصہ ماضی میں قید رہے گا۔ اس لیے آج ایک فیصلہ کریں، جو سبق اس رشتے نے دیا اسے اپنے ساتھ رکھیں، لیکن اس کے درد کو اپنے مستقبل پر حکومت نہ کرنے دیں، کیونکہ حقیقی آزادی اس دن نہیں ملتی جب دوسرا انسان بدلتا ہے، بلکہ اس دن ملتی ہے جب آپ ماضی کو احترام کے ساتھ رخصت کر کے اپنی زندگی کی طرف دوبارہ قدم بڑھاتے ہیں۔ اگر دوبارہ وہ یاد آئے تو خود کو ناکام نہ سمجھیں۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، شفا کا سفر سیدھی لکیر کی طرح نہیں ہوتا۔ کچھ دن آپ خود کو بہت مضبوط محسوس کریں گے اور پھر اچانک کوئی گانا، کوئی جگہ یا کوئی پرانی یاد دل کو دوبارہ بے چین کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو یہ مت سوچیں کہ آپ دوبارہ وہی آ گئے یا آپ کی ساری محنت ضائع ہو گئی ہے۔ نفسیات کے مطابق ریلیپس یعنی پرانی یادوں کا دوبارہ شدت سے واپس آنا شفا کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ آپ کا دماغ ابھی نئی عادتوں کو مکمل طور پر قبول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں گھبرانے کے بجائے اپنے بنائے ہوئے منصوبے پر واپس آ جائیں، دوبارہ نو کنٹیکٹ پر عمل کریں، اپنی روزمرہ کی مثبت عادتیں جاری رکھیں، ورزش کریں، اپنے خیالات کو آبزرو کریں اور خود کو یاد دلائیں کہ آپ نے یہ سفر کیوں شروع کیا تھا۔ یاد رکھیں، کامیاب وہ نہیں ہوتا جو کبھی نہیں گرتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ہر بار گرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہر وہ دن جس میں آپ ماضی کے بجائے اپنی زندگی کا انتخاب کرتے ہیں، آپ کو ذہنی آزادی کے ایک قدم اور قریب لے جاتا ہے۔ یقین رکھیں، اگر آپ ثابت قدم رہے تو ایک دن وہ شخص آپ کی زندگی کی کہانی کا صرف ایک باب ہوگا، پوری کتاب نہیں۔ دوستو یاد رکھیں، زندگی میں سب سے بڑی جیت کسی کو واپس حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص کبھی واپس نہ آئے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی یہ بھی نہ سمجھے کہ اس کے جانے کے بعد آپ پر کیا گزری، لیکن آپ کی خوشی، آپ کا سکون اور آپ کا مستقبل کسی ایک انسان کے فیصلے پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقی آزادی اس دن نہیں ملتی جب دوسرا شخص بدلتا ہے، حقیقی آزادی اس دن ملتی ہے جب آپ اپنے دماغ، اپنے جذبات اور اپنی زندگی پر دوبارہ اختیار حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے آج ایک فیصلہ کریں، ماضی سے سبق ضرور لیں، لیکن اسے اپنی قسمت نہ بنائیں، کیونکہ آپ کی بہترین کہانی ابھی لکھی جانی باقی ہے۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو نے آپ کی سوچ بدل دی ہے تو اسے ضرور لائک کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے جو خاموشی سے اس درد سے گزر رہے ہیں۔ اپنی رائے یا تجربہ کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، میں آپ کے ہر کمنٹس کو پڑھتا ہوں۔ اور اگر آپ انسانی نفسیات، تعلقات اور خود کو مضبوط بنانے سے متعلق ایسی ہی حقیقت پسندانہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے نفسیاتی راز کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، سب سے مضبوط رشتہ وہ ہے جو آپ اپنے آپ کے ساتھ بناتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔